بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، انسان کی شخصیت جس ڈھانچے پر کھڑی ہوئی ہے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. یہ اگر مضبوط ہے، محکم ہے، طاقتور ہے تو انسان محکم ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے. اور یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جب کمزور ہوتا ہے تو انسان خود بخود کمزور ہو جاتا ہے. انسان کے جوانی اور انسان کے بچپن اور انسان کے بڑھاپے کے درمیان کا جو سفر ہے، صرف اسی کے اوپر بھی انسان غور کرے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پاس اپنا کچھ نہیں. اس کو جو کچھ دیا ہے اس کے مالک نے دیا ہے. اگر کوئی زیادہ عرصے تک زندہ رہا ہے تو وہ سارے ادوار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ کی ابتدا ہوئی، جب آپ کی ہڈیاں کمزور تھیں، جب آپ کا ڈھانچہ ناتواں تھا، تو اس وقت اس نے آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کے اندر طاقت اونڈیلی اور غیر محسوس طریقے سے اونڈیلی. بالکل اسی طرح کے جس طرح کہ سورج نکلتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح چاند چل رہا ہے، کس رفتار سے چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، کس رفتار سے چل رہا ہے. آپ کو جو طاقت مل رہی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ طاقت دے رہا ہوتا ہے. دیتے 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 ایک سٹیج آ جاتا ہے، بس رک جاتا ہے سلسلہ. بس جہاں تک جو طاقت ملنی تھی مل گئی، جو حسن ملنا تھا مل گیا، جسم کے اندر ترقی جتنی ہونی تھی ہو گئی. اس کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. زوال کا کیا مطلب ہے؟ یہ زوال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورج جب نصف النہار پر آتا ہے، جب ڈھلتا ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے. انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو طاقت اللہ پاک نے اس کو دی تھی، جس طرح دی تھی، اس طرح اسی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لینا شروع کر دیا. اور اس کا بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا تھا مجھ سے طاقت واپس لی جا رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے سارے اعضائے بدن اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. جی، وہ گھٹنے جو پتہ نہیں چلتے چلتے کہاں تک چلے جاتے تھے، اب اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے. وہ آنکھیں جو بہت دیر دور تک دیکھا کرتی تھی، آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتی. صرف کوئی ایک عضو بدن کا حال تھوڑا ہے، سارے اعضائے بدن کا حال یہی ہے. جب ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، پہلے میں نے آپ کو بتایا دل کا ڈاکٹر تھا. ہم نے کہا ہمارا مریض، اس نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ کہ اس کو جوانی ملے گی. جوانی تو نہیں ملے گی، بوڑھا تو یہ اسی طرح رہے گا. یہ ہے کہ اس کا یہ عارضی طور پر ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے عزیز دوستو، جو دی ہوئی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لیتا ہے. واپس لے لیتا، جس طرح اس نے دی تھی اس طرح اس نے واپس لے لی. صرف طاقت کی بات نہیں ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے فلسفہ یہی ہے، دیتا بھی میرا اللہ ہے اور لیتا بھی میرا اللہ ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت، میں اپنی کوشش، میں بڑا طاقتور، میں بڑا قوی، میں نے بڑی خوراکیں، میں نے بڑی ورزشیں کی ہیں. جی وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ دیا ہے اس نے دیا ہے، جو کچھ دے رہا ہے وہی دے رہا ہے، جو کچھ دے گا وہی دے گا. جو کچھ لیا ہے اس نے لیا ہے، لے رہا ہے وہی لے رہا ہے، کل بھی جو کچھ لے گا وہی لے گا. بس بات تو ختم ہو، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مولا، قالا کہا ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم، میری تو ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. یہ ہڈیوں کا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو رہا ہوں. اور پھر دوسری بات کہی کہ وہن العظم منی واشتعل الراس، اور میرا سر جو ہے بھڑک اٹھا ہے. یعنی بڑھاپے نے میرے سر کو جلا دیا ہے، کہ جس طرح آگ جلتی ہے نا، دور سے نظر آتی ہے. تو عربی زبان میں جب کالے بالوں کے اوپر سفید بال آ جائیں تو کہتے ہیں کہ سر بھڑک اٹھا ہے. شعلہ یعنی سر مار رہا ہے، چاندی اس میں اتر آئی ہے، یہ چمک رہا ہے. یہ بڑھاپے کی دوسری تعبیر ہے. میرے عزیز دوستو، بڑھاپا موت کا ایلچی ہے. جس طرح کوئی بھیجتا ہے، بابا ایک بندہ بھیجتا ہے، میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، اپنا حساب کتاب تیار رکھنا، اور میں بس آ رہا ہوں فلاں تاریخ کو. پہلے ایلچی بھیجتا ہے تیاری کے لیے. یہ جب کالے بال سفید ہونے لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایلچی ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، آ کے بتانے والا ہوتا ہے. ویسے تو بچے بھی مر جاتے ہیں، جوان بھی مر جاتے ہیں، لیکن یہ سفید بال اس بات کی نشانی ہے کہ اب موت آیا چاہتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جی تو عزیز دوستو، سیدنا زکریا علیہ السلام نے پہلی بات یہ کہی کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں مولا،
اور میرا سر جو ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ ان باتوں سے بھی بڑی بات ہے، واشتعل الراس، بھڑک اٹھا ہے میرا سر شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن، اور نہیں ہوں میں، بدعائے کا، بھی منا ساتھ دعائے کا، تیری دعا کے ساتھ، شقیہ، کبھی میں بدبخت نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے، اچھا یہاں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے، مسلسل اس کے احسانات ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کوئی دوسری چیز مانگنے کے لیے تو اسے کہتے ہیں جناب آپ نے وہ مہربانی کی، آپ نے وہ شفقت کی، میرا وہ کام کر دیا، آپ نے میرا وہ کام کر دیا، آپ نے میرا وہ کام کر دیا۔ اور جس نے بہت سارے کام کیے ہوں تو گنواتے گنواتے انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ سارے احسانات تو اسی کے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل آپ اپنی ذات کی نفی کر کے آپ اس کی شخصیت کو، اس کے اقتدار کو، اس کے کمال کو، اس کے احسان کو، اس کے اخلاص کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اپنے چھوٹا ہونے کو، اس کے بڑا ہونے کو آپ دراصل تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جی دنیا میں بھی تو اس طرح ہوتا ہے، جناب آپ کی بڑی شفقتیں ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں۔ تو آج ہم ایک اور سوال کرنے کے لیے آئے بیٹے، تو یہاں سے معلوم ہوا بزرگوں کا حوالہ دے کر مانگا جانا چاہیے یا نہیں مانگا جانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مانگا جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مانگا جانا چاہیے، لیکن یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر اپنے رب سے مانگ لو گے۔ بڑی مشکل ہے تو سب سے بڑی نیکی کو یاد کیجیے، رات بیٹھ جائیے کسی کونے میں اور کہیے کہ مولا بس میں نے وہ کام کیا تھا، اگر تیری نگاہ میں وہ کام اچھا ہے اور کسی قدر کے قابل ہے تو مولا اس کی وجہ سے میرا یہ کام بھی کر دے۔ یہ بات ثابت ہے۔ وہ 3 لوگ جو غار میں چھپے تھے انہوں نے اپنی نیکی کا حوالہ دیا تھا نا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو ایک ایک نیکی کا حوالہ دے دے کر وہ پتھر جو بالکل سرکنے کا نام نہیں لیتا تھا خود بہت سرک گیا۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی سابقہ دعاؤں کا حوالہ دیا، مولا تو نے وہ احسان کیا، تو نے وہ احسان کیا، تو نے وہ احسان کیا، کبھی میں نے تجھ سے مانگا اور تو نے مجھے خالی لٹایا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو مولا یہ ٹھیک ہے، لوگوں کو تو مشکل مجھے بھی مشکل نظر آ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، اس عمر میں تو بچے نہیں ہوتے، لیکن یہ تو ہم محتاج ہے، تو محتاج نہیں ہے جی، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس کے محراب میں بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو زکریا کو تو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ کیا کہ اللہ تجھ سے دعائیں مانگ کر کبھی میں کیا نہیں ہوا، ناکام نہیں ہوا۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اس کے حصے سے محروم کر دیا جائے، اس کی قسمت سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ میرے حصے میں جو قسمتیں، میرے مقسوم میں جو بخت آپ نے لکھا تھا، کبھی آپ نے اس سے مجھے محروم نہیں کیا۔ جس طرح سیدہ مریم کو اس یعنی جہاں بالکل کوئی امکان نہیں تھا، موسم بھی نہیں ہے، ماحول بھی نہیں ہے، آپ نے ان کو وہاں پھل لا کر دے دیا، تو مجھے بھی اس وقت آپ اپنی جناب سے بیٹا عطا کر سکتے ہیں، مہربانی کیجئے مجھے بیٹا عطا کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان اور خسران سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت آنے والی ہے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، قرضوں اور مرضوں سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔